بسم اللہ الرحمن الرحیم. بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نیو ماڈل پیپر کوشچن پیپرز فار ایس ایس سی پارٹ 1 and 2 annual examination 2021 for class 9 and onward and 2022 for class 10 and onward. سائنس گروپ ماڈل پیپر ہے یہ. اس میں اردو کے بارے میں انگلش، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر، فزکس، میتھ، اسلامیات تمام کے بارے میں اس میں ماڈل پیپر. آج انشاءاللہ العزیز اردو نارمل اس کے ماڈل پیپر کو ہم سالو کریں گے. وقت آدھا گھنٹہ. حصہ الف لازمی کثیر الانتخابی سوالات نشانات 15. بورڈ کے پیپر میں 10 نمبر خالی جگہوں کے جو ہے نا کثیر الانتخابی سوالات حصہ نثر میں سے، اور حصہ نظم میں سے 5 نمبر. 5 کثیر الانتخابی سوالات حصہ نظم میں سے، منظومات میں سے، اور حصہ نثر میں سے 10 کثیر الانتخابی سوالات. نمبر 1 ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کا آخری معائنہ ہوا تھا. آخری معائنہ جو ہوا تھا وہ 1931 میں. اگر آپ صفحہ نمبر 96 دیکھیں 96، اس میں خالی جگہ نمبر ہے جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے. مسافے کا کرنے کا مطلب ہے، مسافے کرنے کا جو مطلب ہے وہ ہے ہاتھ ملانا. ہاتھ ملانا. صفحہ نمبر 16 پر خالی جگہ نمبر ہے اس میں موجود ہے. اس کے بعد سبق شہید کے مصنف کا نام مرزا ادیب. مرزا ادیب صفحہ نمبر 73 میں مکتوب ہے. اردو میں خطوط نگاری کا نیا انداز ایجاد کیا مرزا غالب نے. مرزا غالب نے خطوط نگاری کا نیا انداز ایجاد کیا. نمبر 5 لفظ وصف کی جمع ہے اوصاف. صفت کو کہا جاتا ہے اوصاف. آب حیات، نیرنگی خیال اور قصص ہند سے جس شخصیت کا خیال ذہن میں آتا ہے وہ ہیں محمد حسین آزاد. مولانا محمد حسین آزاد. صفحہ نمبر 30 میں اگر ہم دیکھیں اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں جہاں پہ ان کا تعارف لکھا ہوا ہے اس میں ان کی تصانیف جو کتابیں ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد نمبر 7 پہلی بار روشنی کو توانائی قرار دیا ابن الحسم نے. ابن الحسم. صفحہ نمبر 107 آخری پیراگراف میں دیکھا جا سکتا ہے، اس میں مکتوب ہے. نمبر 8 ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست. یہ جملہ جس سبق سے لیا گیا ہے اور صفحہ نمبر 101 آخری پیراگراف کی پہلی لائن میں یہ جملہ مکتوب ہے. صفحہ نمبر 101 آخری پیراگراف کی پہلی لائن. نمبر 9 فاطر العقل کے معنی ہیں پاگل. فاطر العقل پاگل بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے. اور الفاظ میں جہاں مکتوب ہیں صفحہ نمبر 194 اس کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو فاطر العقل لکھا ہوگا، اس کے معنی ہے پاگل. اس کے بعد ہمدردی ایک خاصیت ہے قدرتی. قدرتی. صفحہ نمبر
25 میں اگر ہم دیکھیں دوسرا پیراگراف کی تیسری لائن میں یہ موجود ہے. اور یہ جو خالی جگہ ہے ہمدردی ایک خاصیت ہے، یہ خالی جگہ صفحہ نمبر 27 میں موجود ہے، لیکن سبق میں دوسرا پیراگراف تیسری لائن اور صفحہ نمبر 25 میں مکتوب ہے. اس کے بعد اب جو ہے نا حصہ منظومات میں سے نمبر 1 بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، صفحہ نمبر 117 جہاں پہ ان کا تعارف ہے دوسرے پیراگراف کی پہلی لائن میں موجود ہے. اس کے بعد نمبر 2 نظم جیوے جیوے پاکستان جمیل الدین عالی. اس کے بعد شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ صفحہ نمبر 125 اس میں جو دوسری خالی جگہ ہے بے اس میں یہ موجود ہے. اس کے بعد دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، اس کا دوسرا مصرع ہے کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، صفحہ نمبر 161 میر تقی میر کی غزل میں موجود ہے. صفحہ نمبر 161 یہ ہے خواجہ حیدر علی آتش کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے. اردو شاعری میں خدائے سخن کی حیثیت سے مشہور ہیں میر تقی میر. یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں صفحہ نمبر 156 جہاں پہ ان کا تعارف لکھا ہوا ہے دوسرے پیراگراف کی پہلی لائن میں موجود ہے. اس کے بعد مختصر سوالات میں سوال نمبر 1 یہ ہے مختصر سوالات صرف 3 کرنے ہیں. 6 سوالات میں سے صرف 3 سوالات لکھنے ہیں اور ایک کے جو ہے 2 نمبر ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں. سبق ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صفحہ نمبر 11 کی اس کا آخری پیراگراف لائن نمبر 6 آخری پیراگراف دیکھیے اس میں آخری پیراگراف میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے سخت مزاج نہ تھے. یہ مکمل اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس میں سے. اس کے بعد قانون ادب سے کیا مراد ہے یہ صفحہ نمبر 31 رشتہ ناتا اور اس کی جو ہے لائن نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے. یہ امید کی خوشی اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کا یہ دال ہے امید اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے ہمارے غموں اور دکھوں کا ساتھی ہے امید ہر درد کی دوا ہے مصیبت اور پریشانی کے وقت امید اچھے مستقبل کی خوشخبری لاتی ہے یہ ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے آنے والی خوشیوں کی خوشخبری سناتی ہے مصیبت اور پریشانی میں ہماری زندگی کو بالکل
اس سے بدل دیتی ہے، اور دنیا کے چھوٹے سے لے کر بڑے انقلاب کے پیچھے امید ہی ہوتی ہے، یعنی امید کی وجہ سے کافی ہی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، یہ صفحہ نمبر 108، اس میں نمبر 1 میں الف ہے، ایک کا جو ہے الف، کچھ ورق تاریخ سے، اور اس میں صفحہ نمبر 105 میں اگر ہم دیکھیں، یہ سوال تو جو ہے نا وہ 108 میں ہے، لیکن اس کا آنسر جو ہے وہ 105، دوسرے پیراگراف صفحہ نمبر 105، اور اس کا دوسرا پیراگراف ہے برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں، یہ پورا جو ہے یہاں تک، اور دوسری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد نام دیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی، صفحہ نمبر 88، اور اس میں جو ہے اس میں یہ مکتوب ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے باغوں میں رہتے رہتے نام دیو کو جڑی بوٹی کی شناخت ہوگی تھی، پودوں کے بارے میں، جڑی بوٹی کے بارے میں ان کو معلومات ہوگی تھی، جس کی وجہ سے اس سے بچوں کے علاج میں مہارت حاصل ہوگی۔ پودوں کی وجہ سے اب جو ہے نام دیو مالی کو بچوں کے علاج میں بھی مہارت حاصل ہوگی، بچوں کا بھی علاج کر لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے، صفحہ نمبر 27، اس میں دال، قومی ہمدردی، اس میں دال میں سوال موجود ہے، لیکن اس کا آنسر صفحہ نمبر 36 کی آخری 3 لائنیں، صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ جو آخری کی 2-3 لائنیں ہیں اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس کے بعد سیانہ بادشاہ اور بوڑھی کاکی، اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ سیانہ بادشاہ، ان کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، اور بوڑھی کاکی منشی پریم چند۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح، یہ حصہ غزلیات میں سے ہے۔ نمبر 1 جو ہے یہ میر تقی میر کا شعر نمبر 4 ہے ان کی غزل کا، اور صفحہ نمبر 157 پر موجود ہیں۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ نمبر 2 جو ہے نمبر 2 حسرت موہانی، حسرت موہانی کا شعر نمبر 2، طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کیا۔ اور نمبر 3 جو ہے مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، اور یہ شعر نمبر 3 ہے جو کہ صفحہ نمبر 165 پر موجود ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے یہ جگر مراد آبادی، اس کا شعر نمبر 1، صفحہ نمبر 167، جب تک انسان پاک تینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال جو کہ 6 نمبر پر ہے، اس میں 2 شعری اصطلاحات کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ نمبر 1 ہے مطلع، مطلع کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کی جو غزل ہے صفحہ نمبر 159 نکال لیجیے، 159 میں
اس میں مطلع کی تعریف بیان کی گئی ہے شروع ہی میں، صفحہ نمبر 159. غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں سے ہم کافیاں ہوں. مطلع پہلے غزل یا قصیدے کا ہے. غزل کا پہلا جو شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے. طلوع ہونے کی جگہ، جہاں سے شعر طلوع ہو رہا ہے، شعر شروع ہو رہا ہے اسے. اور پہلا جو شعر ہے جیسے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ پہلا شعر ہے. غزل کے تمام پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے مقطع. یہ صفحہ نمبر 167 میں مقطع کے بارے میں لکھا ہوا ہے. مرزا غالب کی غزل کے آخر میں، غزل کے آخری شعر میں شعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان دونوں شعروں میں مرزا میر اور مرزا غالب کی جو ہے تخلص بیان کیا گیا ہے، اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. ختم ہونے کی جگہ، قطع ہونے کی جگہ مقطع. آخری جو شعر ہے مقطع، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں آئے تھے کیا کر چلے. اس کے بعد ہے تشبیہ. تشبیہ جو ہے یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مشابہت اختیار کرنا، جیسے کہا جاتا ہے کہ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے. جیسے ایک شعر ہے، جگنو کی روشنی ہے کاشیانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. اس شعر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی ہے، شمع سے تشبیہ دی گئی ہے. بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے. جیسے موتیوں جیسے دانت، چاند جیسا چہرہ، جھیل جیسی آنکھیں. جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد قافیہ. قافیہ جو ہے یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. قافیہ اصل میں جیسے ہماری جو نعت ہے، خلق کے سرور شاف معشر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نعت میں صفحہ نمبر 124 پر اس میں ردیف اور قافیے کے بارے میں موجود ہے. اور یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے قافیہ. قافیے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حروف اور حرکات جو اشعار کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں، اور قافیے کے حروف تبدیل ہوتے ہیں. یا ناول کے بارے میں، مضمون کے بارے میں، نظم کے بارے میں اور غزل کے بارے میں. غزل اور نظم کے بارے میں فرق جو ہے، اگر آپ صفحہ نمبر 159 میں دیکھیں، 159 میں جہاں پہ میر تقی میر کی غزل ختم ہو گئی ہے اور اس کی مشقی سوالات کے آگے جو ہے جہاں لکھا ہوا ہے غزل نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے. غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی میں نے حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا. یہ ایسی صنف سخن ہیں، اس میں غزل کے بارے میں بتایا گیا ہے اور نیچے نظم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد ناول صفحہ نمبر 56 میں اگر آپ دیکھیں، پیج نمبر 56 میں ناول کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں پہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. تو اس کے بالکل اینڈ میں ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جائے. اور مضمون کے بارے میں صفحہ نمبر 29 میں لکھا ہوا ہے، قومی ہمدردی کا جہاں پہ مشقی سوالات ہیں، صفحہ نمبر 29 اس میں جو ہے نا اینڈ میں لکھا ہوا ہے مضمون. نثر کی وہ صنف ہے
جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال میں جملہ فعلیہ، اس میں مکبر، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ جملہ اسمیہ اور فعلیہ اگر ہم دیکھیں، یہ بھی صفحہ نمبر 29 ہی میں ہے، 28 اور 29 دونوں میں۔ تو اس میں سے ہم یاد کر سکتے ہیں جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتے ہیں، جس میں فعل پایا جاتا ہے ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، فرق پڑ رہا ہے، جس میں فعل ہو جملہ فعلیہ۔ اس میں مکبر بڑی چیز کو کہا جاتا ہے، اس میں مکبر بڑی چیز، ایک ہوتا ہے مصغر چھوٹی، مکبر ایسا لفظ، ایسا اسم جو بڑی چیز کو ظاہر کرے، جیسے دیگ بڑا ہے دیگچی، ڈھول ڈھولکی، چمچ چمچا۔ مرکب تام اور مرکب ناقص صفحہ نمبر 65 میں موجود ہے۔ وہ جملے صفحہ نمبر 65 میں موجود ہے، کچھ جملے جو ہیں جیسے اکیلی عورت، یہ مرکب تو ہے لیکن ناقص ہے۔ سبز باغ مرکب ناقص۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، یہ پورا جملہ ہے، یہ ہے مرکب تام، اس میں موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد محاورات کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ رکھ رکھاؤ، میرے والد صاحب رکھ رکھاؤ والے انسان ہیں۔ ناک کٹوانا، وہ میٹرک کے امتحان میں فیل ہو کر اس نے اپنے خاندان کی ناک کٹوائی۔ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ سبز باغ دکھانا، اکثر لوگ سبز باغ تو دکھاتے ہیں الیکشن کے دوران، لیکن جب انہیں وہ سیٹ مل جاتی ہے اس کے بعد عوام کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے کچھ لوگ۔ ہرکارہ ملازم، ہرکارہ جو ہے اپنی اس کو ملازمت کی فکر ہوتی ہے اور وہ اپنے آقا کی ہر بات کو مان رہا ہوتا ہے۔ دریغ نہ کرنا، ہمیں غیر نیک کام کرنے میں دریغ نہ کرنا چاہیے، آسان ہے۔ اس کے بعد ہے مترادف، قیمتی، قیمتی اس کا ہے اعلیٰ، بڑھیا، گراں قیمت۔ مشکل دشوار کو کہا جاتا ہے۔ کٹھن عکس اصل میں جو ہے سایہ یا کوئی شبیہ، جھلک وغیرہ۔ نادر، نادر اصل میں عمدہ چیز کو کہا جاتا ہے، عمدہ اور انوکھا۔ صبا، باد صبا جس کو صبح کی ہوا یا ہلکی اور خوشگوار ہوا کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حصہ جیم، حصہ جیم جو ہے امید کی خوشی، اس میں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جملے دنیا کا دستور ہے، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب اٹھایا، اسے کیا معلوم تھا، یہ نامدہ مالی۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، نظریہ پاکستان، ان تین، اور ایک انسان کی آنکھ نمبر 3 جو ہے، یہ جو ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری قدرت اللہ شہاب۔ ان 4 جملوں میں سے کسی 2 جملے کی تشریح کرنی ہے، یا اس پورے جو ہے نا نثر پارے کی یا اقتباس کی تشریح کرنی ہے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، یہ ایک بند دیا گیا ہے اور یہ بند جو ہے گرمی کی شدت، میر انیس شاعر ہیں، اس کو کیا جائے یا ان نظموں کا مرکزی خیال یا خلاصہ کیا جائے۔ سر راہ شہادت یا دنیا اسلام، اس کا مرکزی خیال آسان ہے، اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنے دوست کے نام ایک خط لکھنا ہے شجرکاری کے بارے میں، درخت کے بارے میں کہ درخت کو اگانا کتنی اہمیت ہے، تو شجرکاری کے بارے میں، پودوں کے بارے میں۔ کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ لکھنا ہے، ایک خط لکھنا ان کو، جس میں صفائی کی ناقص صورتحال کی طرف، اعلیٰ حکام کی طرف
توجہ دلاتے ہوئے تجاویز دیجیے کہ صفائی کا نظام جو بہت ہی ناقص ہے اور جگہ جگہ نالے وغیرہ جو نہ ابھر رہے ہیں، تو ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں، بڑے بڑے حضرات جو ہیں، افسران بالا، ان کو اس چیز کی توجہ دلائی جائے کہ بھائی وہ ہمارے جو ہے اس کو صفائی کی جو ناقص صورتحال ہے اس کو بہتر بنائیں۔ اس کے بعد 8 نمبر کا جو ہے یہ 2 صفحات پر ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے، شہیدان وطن، وطن کے جو شہداء ہیں ان کے بارے میں، ہمارے معاشرتی مسائل اور ان کا حل، ایک دلچسپ سفر کی روداد، سفر میں گئے ہوئے ہیں وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ امید ہے کہ یہ جو ہے آپ تک پہنچ چکا ہوگا، اور اس میں تمام جو ہے سائنس گروپ کے پیپر بتائے گئے ہیں۔ اسلامیات کا جو ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ماڈل پیپر سالو کیا تھا، آج اردو کا سالو کیا ہے، اور اردو کے تمام لیکچرز اور اسلامیات کی تمام لیکچرز جو ہیں وہ ڈسکشن میں موجود ہیں اور پلے لسٹ سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس میں جو ہے بیان کی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔